السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن یا منزل السکینة فی قلوب المؤمنین آمین یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ پارہ نمبر 7، سورہ المائدہ، آیہ نمبر 83۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اصل میں اگر اس کا دیکھیں پچھلی آیت سے اس کا تعلق جو ہے کہ ہم نے کل پڑھا کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ تو یہ نصارہ جو ہے، یہ سے مراد کیا ہے؟ عیسائی ہے، کرسچنز ہیں، کیونکہ ان میں راہب جو ہے نا بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو یعنی اب اس آیت کا تعلق نیکسٹ جو ہے پارہ نمبر 7 سے وَإِذَا سَمِعُوا سے ہے کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں قرآن کو سن کر۔ تو اصل میں اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ مکہ میں جب مسلمانوں کو، جو مکہ کا ابتدائی دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کا ابتدائی دور تھا، تو اس پیریڈ میں مسلمانوں کو جو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا، مشرکین مکہ جو تھے بہت زیادہ مسلمانوں کو ٹارچر کرتے، تکلیفیں دیتے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہجرت کا، تو انہوں نے ہجرت جو ہے مائگریشن کی، انہوں نے تھوپیا کی طرف، حبشہ کی طرف۔ تو اس وقت ان کا جو لیڈر یا اس کو کہہ لیں کہ جو کمان کر رہا تھا اس پورے گروہ کو، وہ حضرت جعفر بن طیار تھے۔ تو اس وقت پھر حضرت جعفر بن طیار جب نجاشی کے پاس پہنچے، پورا یہ وفد جو تھا، تو نجاشی نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اب وہاں پہ جو سارے سینٹس تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ مسلمان یہاں پہ آئے ہیں تو ان کو تو سزا ملے گی۔ لیکن جب حبشہ کا جو نجاشی تھا وہ بہت سافٹ ہارٹڈ تھا، بہت کائنڈ تھا، اس نے جب پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی۔ اس میں حضرت مریم کی یہ جو سورہ مریم ہے اس کی آیات تلاوت کی، کچھ آیات تلاوت کی۔ تو ان کے آنسو جو تھے وہ قرآن کو سن کر، تو وہ آنسو بہہ رہے تھے، ان کے آنسو نکل رہے تھے۔ تو یہ ان سے ریلیٹڈ ہے، یہ آیا جو ہے اس وقت نازل ہوئی کہ یعنی ایسے بھی لوگ ہیں کرسچن میں، ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت سافٹ ہیں، جن کا دل بہت نرم ہے، اور قرآن کو سن کر جن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے بھی آنکھوں میں آنسو قرآن سن کے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، تو اگر تو قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو پھر دیکھ لیں کہ الحمدللہ
کہ وہ بہت خوش نصیب انسان ہے کہ جن کے آنکھوں میں قرآن سن کے آنسو آتے ہیں۔ ہم ڈرامہ یا فلم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ کہیں ایموشنل سین آتا ہے تو وہاں پہ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، فوراً اچھے خاصے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایموشنل سین کو دیکھ کے تو آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارا دیکھیں کہ قرآن سن کے آنسو نہیں نکلتے تو سمجھ لیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اس میں نرمی کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ نرمی کی ضرورت ہے، اس میں مزید ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقولون ربنا آمنا، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دینا، کیونکہ امت جو ہے امت محمدیہ یہ قیامت والے دن گواہی دے گی، تو اس لیے اور ہمیں ایسے لوگوں میں لکھ دینا جو گواہی دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے سامنے آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ جو بندے خواہش رکھتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ایمان میں ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان جو ہے وہ انکریز بھی ہوتا ہے اور ڈیکریز بھی ہوتا ہے۔ انکریز کس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں، آپ قرآن کے نزدیک آتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اس کا معنی سنتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں یا کوئی سناتا ہے آپ کو، اس وقت الایمان یزید، ایمان جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کا ایمان بوسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایمان کم کب ہوتا ہے کہ جب گناہ کی طرف آتے ہیں، جب قرآن کو پکڑتے نہیں ہیں، جب قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سے دور ہو جائے، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، یا روزہ رکھ کے تو قرآن کو نہیں پڑھتے، تو پھر جو ہے جو آپ کا دل ہے وہ سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے، دین سے دور ہوتا جاتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کتنے وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا قرآن سن کر ایمان جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، جن کا قرآن سیکھ کر، حدیث سیکھ کر ایمان بڑھتا ہے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو کن کو جنت ملے گی؟ کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں، ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ یہاں پہ حرمت کی چیزیں بتا دیں کہ خود سے چیزوں کو حلال اور حرام نہیں کرنا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو خود سے حرام نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ عیسائی جو یا یہودی خود سے کوئی چیزیں حلال چیزوں کو حرام کر لیتے کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خود سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیے ہیں تو آپ ان کو انجوائے کرو، آپ کھاؤ پیو انجوائے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ میٹ ہے تو آپ کہیں نہیں میں نہیں پسند کرتی یا میں نہیں کھا سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا، یا اس میں تو ذبح کرتے وقت اس کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، وہ یعنی یہ ساری چیزیں آج کل کیا ہے، ویجیٹیرین ہو گئے ہیں، ویگنز ہو گئے ہیں، تو ان چیزوں کو نہیں کھاتے، انڈے کو نہیں کھاتے، پولٹری سے جتنی بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس سے نہیں کھاتے، دودھ انڈا وغیرہ، تو یہ چیز خود سے ہی لوگوں نے اس کو حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا ہے، ہاتھ نہیں لگاتے کہ اس کو کھا نہیں سکتے۔ تو جو اللہ نے حلال چیزیں ٹھہرائی ہیں ان کو کیوں نہیں آپ کھاتے، کیوں نہیں انجوائے کرتے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ گزرو، ایکسٹریم جو ہے نا، ایکسٹریم پہ جا کے کہ یہ نہیں میں کھانی، ان چیزوں سے بنی ہوئی کوئی چیز میں نہیں کھا سکتی، تو کیوں نہیں کھا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو نہ ایکسٹریمز پسند ہے
نہ اس میں غلو کرنا پسند ہے کہ خود سے چیزوں کو اپنے آپ سے چیزوں کو بنا لینا، اپنے آپ سے یعنی نئی چیزیں بنا لینا کہ چلو یہ اسلام میں تو یہ نہیں تو اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی چیز پسند نہیں ہے جس میں آپ ایکسٹریم میں چلے جائیں۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، جو پاک رزق حلال ہے اور پاک ہے، اللہ نے تم کو دیا، اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ جو چیزیں حلال ہیں اللہ نے مینشن کر دی نا کہ کیا کیا حلال ہے، آپ کیا کیا کھا سکتے ہیں، اور ساتھ فرمایا طیب پاک چیزیں، پیور۔ اب اس میں دیکھیں کہ طیب جو ہے پاک چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ حلال ہیں لیکن پاک بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ جو لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہیں، یعنی محمل ہوتے ہیں کہ ایسے ہی منہ سے ادا ہو جاتی ہیں، کوئی انٹینشن نہیں ہوتی ہے اور ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، یعنی ایسی قسمیں جو آپ کی عادت بن چکی ہوتی، بات بات پہ قسم سے، تو یہ قسمیں اگر کوئی ایسے کھا لیتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر انٹینشنلی کھاتے ہو، اٹھاتے ہو، ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا، ان سے ضرور حساب کتاب لے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کر قسم کھا لی، اب آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کو کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو۔ تو 10 مسکینوں کو ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ قسم توڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جیسا کھانا خود کھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا انہیں کپڑے لے کے دے دو 10 مسکینوں کو، یا ایک غلام آزاد کرو۔ تو یہاں بھی جو ہم نے پہلے سورہ نساء میں پڑھا تھا غلام کا، کہ جو غلام ہے یا کنیز ہے، تو اس کے بارے میں دیکھیں اللہ نے یہاں بھی قسم کا جو کفارہ ہے نا، اس میں بھی غلامی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلاموں کی حفاظت کی ہے، کہ یہاں بھی کہا گیا ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اب ایک بندہ ہے وہ مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کو کپڑے بھی نہیں ان کو دے سکتا، آزاد بھی نہیں غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ پہلی بات ہے قسم کھائیں نہ، اگر قسم کہیں اٹھانی پڑ جائے تو پھر کیا ہے؟ قسم کی حفاظت کریں۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ چلو اب ایک طرف سے قسم اٹھائی دوسری طرف سے کہیں کہ کوئی بات نہیں اس کو توڑ دیا، تو اگر توڑیں گے تو اس کا پھر کفارہ آپ کو ضرور ادا کرنا ہے۔ تو لاسٹ کیا ہے کفارے کا؟ کہ 3 روزے میکسیمم جو ہے وہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان کو کپڑے دیں، غلام کو آزاد کریں۔ منیمم آپ نہیں کر سکتے تو پھر منیمم کیا ہے؟ 3 روزے رکھیں۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم فلاح پالو گے۔ یعنی جو ایمان لائے ہو، یہ شراب میں ٹاکسک کتنی بھی جو بھی چیزیں آتی ہیں جو نشہ آور ہیں وہ سب حرام ہے، اور اس میں جو جوا ہے، جوا کیا ہے؟ گیمبلنگ، اور اس میں ہارس کاپ ہے، اور اس میں فیوچر ٹیلنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اب کہا جاتا ہے شراب کے بارے میں کہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں وہ سب حرام ہیں، اور اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خمر یعنی شراب ہے، اور میسر یعنی جوا گیمبلنگ ہے، والانصاب اور پانسے کا مطلب ہے کہ آپ ہارس کاپ ہے، اور والازلام جیسے تیر یا فیوچر ٹیلنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پہ حرام کر دی ہے۔ اب اگر آپ شراب میں دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بندوں پر لعنت ہے،
7 بندوں پہ لعنت کی ہے، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، اور شراب کشید کرنے والا جو اس کو نچوڑتا ہے، تیاری کرتا ہے جو، اور شراب اس کی کشید کروانے والا، شراب لانے والا اور منگوانے والا۔ اسی طرح سے جو پیسے اپنے انویسٹ کرتا ہے، انویسٹ کرنے والا یا پیسے خرچنے والا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہے کہ جس چیز کی کثیر تعداد نشہ کرتی ہو، یعنی زیادہ تعداد، اگر وہ ایک بندہ زیادہ پیتا ہے تو وہ نشہ آور ہے، نشہ کرتی ہے، تو اس چیز کی قلیل مقدار بھی حلال نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا شراب سے علاج کرنا ہے تو وہ کیا پی سکتے ہیں؟ نہیں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کے چولہے پہ انہوں نے کھجوریں کچھ چڑھائی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بنا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی کو بخار ہے تو میں اس سے علاج کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کہ جو چیز حرام ہے وہ آپ کیسے اس سے دوا بنا سکتی ہیں؟ اس سے کیسے آپ، یعنی دعا سے اس سے کیسے کیور ہوگا، کیسے اس سے آرام آ سکتا ہے جبکہ وہ ایک خود جو بیماری ہے۔ تو شراب جو ہے اسے علاج کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے تھوڑی ہی مقدار کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے ہمارے ادھر کئی ایسی ٹیبلٹ ہیں وٹامنس کی یا آئرن کی یا باقی کچھ ایسے، تو وہ بھی دھیان سے دیکھ کے لیا کریں جس میں کوئی ایسا نشہ آور چیز نہ ہو، پوک نہ ہو، وہ چیزیں آپ خریدیں، وہ ٹیبلٹ لیں، وہ میڈیسن لیں جو کہ حلال ہوں، اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ویجیٹیرین، تو وہ خریدا کریں۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے، یعنی شراب پی کر، یا اب دیکھیں کہ شراب سے کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ شراب ہی وہ ہے کہ جس سے حیا کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے انسان جب نشے میں ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس سے حیا کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے شراب حرام ہے، اور جوئے کے ذریعے سے بھی آپ کے درمیان عداوت آتی ہے۔ جب آپ گیمبلنگ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں کوئی بھی گیم ایسی جس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے، تو ایک جو جیت جاتا ہے وہ تو خوشیاں مناتا ہے، اور جو ہار جاتا ہے، جو لوزر ہوتا ہے، وہ پھر دشمنی و عداوت اس میں آتی ہے، بغض آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ کوئی بھی گیم جس میں آپ منی انوالو ہے تو وہ حرام ہے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ یعنی اس میں ایک اسکالر کہتے ہیں کہ ایسی وہ گیمز جو آپ کھیل رہے ہیں اور جو آپ کو نماز سے دور کر دے، جو آپ کھیل رہے ہیں نماز سے آپ کو دور کر دیں، وہ گیمز بھی حرام ہیں۔ کہ آپ کھیل رہے ہیں، آج کل دیکھیں کہ فون پہ کتنی ایسی گیمز ہیں کہ آپ کھیل رہے ہیں، اس ڈر سے آپ نہیں چھوڑتے کہ یہ کہیں میں اس میں ہار نہ جاؤں، تو لوز کی کنڈیشن میں آپ نہیں چھوڑتے کہ کہیں میں یہ لوز نہ کر جوں، میں اپنے پوائنٹس نہ لوز کر جوں، یا دوسرا ونر نہ ہو جائے، میں لوزر نہ ہو جوں، تو اس وجہ سے گیم کو کھیلتے جاتے ہیں، اور ٹائم جو ہے وہ نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے بھی حرام ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی، یعنی خلاف ورزی کی، حکم نہ مانا، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ حکم کریں، لوگوں کو بتائیں، بلغوا عنی ولو آیہ، لوگوں کو بتا دیں چاہے ہو، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رسول کا کام کیا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ جیسے آپ کو آیت آئی، جیسے آپ کو اس کا میننگ پتا چلا، صاف صاف پہنچا دے، آگے دوسروں کا کام ہے وہ عمل کرے نہ کرے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، ایمان قبول کیا یعنی اسلام قبول کیا، ساتھ نیک عمل کا کی ہونا شرط ہے۔ انہوں نے
پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی. یعنی ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، ریورٹ مسلم جیسے کہہ لیں، تو وہ اب جو کچھ انہوں نے پہلے پیا کھایا، شراب، جوا، گیمبلنگ جو بھی کرتے رہے، حرام پوک کھایا، جو کچھ بھی کھایا، تو اب کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیا، نیک عمل کیے، اس کے بعد اس پہ جو پیچھے انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کے بارے میں کوسچن نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پچھلے جو گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دے گا. جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس چیز سے روکا جائے اسے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. کتنی چیزیں گنوائی ہیں کہ اگر کوئی ریورٹ مسلم ہے تو کیا کیا کرے گا؟ ایمان تو لے آیا، نیک عمل کرنے ہیں. جناح فیما تعیموا اذا ما متقوا، یعنی جب وہ ڈر گئے اور پیچھے جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے، اللہ سے ڈرتا رہا، اب وہ بچے گا چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے یا جو کچھ کھایا پیا پہلے، اب وہ بچتا رہے گا کہ میں نے حرام نہیں کھانا، اور ایمان لایا، پھر بچا، وہ احسنوا، اور اچھے کام کیے، نیک کام کیے. واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی ضد میں ہوگا. تو یہ شکار جو یعنی احرام کی حالت میں جو حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں احرام کی حالت میں، تو ان کے لیے شکار کرنا حرام تھا. تو یہاں پہ وہ بتایا گیا ہے کہ شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی ضد میں ہوگا. یعنی شکار بالکل تمہارے سامنے ہوگا لیکن تم نے کرنا نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اسے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ بھی ایک شکار جو ہے اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں حرام کیا ہے. اگر کوئی اس کو کراس کرتا ہے، لمٹ کو کراس کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ کیوں تھا؟ اصل میں آپ کی جو انٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو نیکی سے. آپ کی انٹینشن اللہ تعالیٰ اگر کوئی احرام باندھ کے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو اگر وہ شکار کرے گا تو اس کی انٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی دنیا کی طرف، کہ دنیا کے مال کو کمانے کی یا شکار کی طرف. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کیا جائے. اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں جو چیزیں ہماری انٹینشن کو ڈائیورٹ کرتی ہوں، ہماری نیت، ہماری جو دھیان ہے اس کو وہ مطلب پھیرتی ہوں، آپ کے دھیان کو دوسری طرف لگانے والی چیزیں، وہ اسی لیے اسکالر کہتے ہیں وہاں سے ہٹا دینی چاہیے. تو صحابہ کرام بھی وہ درخت جہاں پہ چڑیاں بیٹھ کے آوازیں دیتی تھیں، چڑیاں کی آوازیں آتی تھیں، تو وہ نماز پڑھتے اور ان کی انٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتی تھی کہ یہ بول رہی ہیں اور دھیان ادھر ادھر لگ جاتا، اس کی وجہ سے صحابہ نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا. تو دیکھیں ہمارے گھر میں جو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سامنے ٹی وی لگا ہے یا آپ کے سامنے ٹی وی کوئی اور دیکھ رہا ہے اور آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کو لگے کہ نماز کے فوراً بعد اب فلاں ڈرامہ لگنا ہے یا پھر اس طرح سے کوئی مووی آ رہی ہے اور اسی ٹائم پہ نماز کا ٹائم ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو دھیان ہے، اٹینشن آپ کی ڈیورٹ نہ ہو، آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جانور اس نے مارا ہو، جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا. یعنی شکار کی حالت میں اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، کسی جانور کا شکار کیا، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک جانور سیم ویسا ہی
وہ نظر کرے گا، مویشیوں میں سے دے گا وہ، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، یعنی فیصلہ وہاں پہ جو بھی قانون ہوگا اسی حساب سے وہاں پہ لوگ کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں، تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے عوض روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اسے اللہ بدلہ دے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ اب یہاں پہ سمندر کا جو شکار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، یعنی سمندر میں آپ جو بھی سمندر کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ آپ کیا کیا کھا سکتے ہو، مچھلی یا ٹیڈی وغیرہ تو وہ کھا سکتے ہو، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کر دیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی سارے وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ 2 چیزیں جو ہے وہ ایکسٹریم اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم پہ بتائی ہیں، کہ ایک تو ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، اس کی لمٹ کو کراس کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں فرمایا کہ ان کے لیے اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو بخشش ہے، رحیم کا جو ذکر کیا، یہ ورڈ جو ہے اگر آپ دیکھیں الرحمن اور رحیم میں فرق کیا ہے، تو رحمان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو مرسی ہے، اللہ کا جو رحم ہے وہ، یعنی رحمان جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الرحمن فی الدنیا، رحمان کا جو رحم ہے، اس کی مرسی جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، اور الرحیم فی الآخرہ، اللہ کا رحم جو ہے، رحیم ہونا، یعنی اس کی جو مرسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحیم ہونے کا جو ریوارڈ ہوگا وہ کب ہوگا؟ آخرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو دیں گے جو ایمان والے ہوں گے، جو مومن لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ رحیم کا سلوک کریں گے، یعنی پرماننٹ جو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور رحمان جو ہوتا ہے صرف دنیا پہ جو لوگ یعنی دیکھیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں یا کوئی بھی، یعنی کفار مشرکین ہیں یا کافر ہیں، یہودی عیسائی، سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحمان کا سلوک کر رہا ہے۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دے رہا ہے تو وہ سمجھیں کہ وہ اللہ رحمان ہے۔ رحمان کی صفت جو ہے وہ دنیا میں ہے، اور رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں، اور یہ اسپیسیفک لوگ ہوں گے جو مومن ہوں گے، ان کے ساتھ سلوک کریں گے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، دیکھیں کہ پچھلی آیات میں بھی یہی آیا کہ رسول کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ تعالی ہے۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، they are not equal، پیور اور امپیور دونوں برابر نہیں ہیں۔ خبیث، امپیور جو بری چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، والطیب جو پاک ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ یعنی پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔
اب دیکھیں کہ اس آیت میں فلاح اور خبیث اور طیب کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ہے کہ جو ناپاک ہے، جو فلتھ ہے، وہ اس کی کوالٹی اس طرح سے نہیں ہے، کوالٹی وائز وہ جیسے پاک چیزیں ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے اور وہ ناپاک ذریعے سے آپ نے حاصل کیا ہے، مثلا وہ گیمبلنگ سے حاصل کیا، یا جوا کھیل کے حاصل کیا، یا پانسے سے، یا یعنی کسی نہ کسی وہ کام جو حرام اللہ تعالیٰ نے ٹھہرائے ہیں، یا وہ بزنس جو حرام ٹھہرایا اس کے ذریعے سے آپ نے حاصل کیا، اور دوسری طرف وہ جو آپ نے بڑی محنت سے حاصل کیا، پاک طریقے سے حاصل کیا، جائز طریقے سے حاصل کیا، تو وہ آپ کے پاس 5 روپیز ہے یا 5 پاؤنڈ ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے آپ کے پاس 100 پاؤنڈ یا 100 روپیز ہیں، تو ان میں جو ویلڈ ہے اللہ کی نظر میں، تو وہ کون سا ہوگا؟ جو 5 پاؤنڈ یا 5 روپیز ہوں گے، وہ اللہ کو پسند ہوں گے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہیں، یہ بجائے یہ کہ آپ ناپاک چیزیں بہت زیادہ لے لیں اور وہ ناپاک ہوں۔ تو وہ کام جو پاک ہو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو آگے فرمایا فتق اللہ، ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی اگر تمہاری عقل کام کرتی ہے تو دیکھو کہ ویلڈ کون سا ہے، اللہ کو پسند کون سا ہے، اللہ کس چیز سے پیار کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کمائیاں، بعض بزنس ایسے ہوتے ہیں جو حرام کی کمائی ہوتی ہے، تو وہ پیسہ ایسے انسان کے ہاتھ سے جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جو حلال کا کمایا ہوا پیسہ ہے، تھوڑا بھی ہوتا ہے، انسان قناعت کرتا ہے، اس کو اچھے سے اس کو مینج کرنا آتا ہے، اور وہ تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ کہتے ہیں تم ڈر جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ کہا جاتا، اسکالر کہتے ہیں کہ الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف کیا ہے؟ تقوی ہے، بزرگی والے اللہ کا خوف تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور جو نہ ملا، یعنی جو اتارا گیا، تنزیل نازل کیا گیا، اس پر عمل کرنا، یہ تقوی ہے۔ جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن نازل کیا، اس پر عمل کیا جائے تو یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ والرضا بالقلیل، تھوڑے سے راضی ہو جانا، اللہ نے آپ کو تھوڑا دیا نا، قلیل سے راضی ہو جانا کہ کوئی نہیں، حرام کی کمائی سے میں نے بچنا ہے، حرام کی کمائی سے بچتے ہوئے اگر مجھے 1000 اس میں کمائی تھی تو اس میں مجھے 500 ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ تو جب آپ کو ڈر ہوگا تو پھر تھوڑے سے راضی ہو جائیں گے، تو یہ بھی تقوی ہے۔ والاستعداد بالیوم الرحیم، رحمان سے ملنے والے دن کی تیاری، جب انسان کہ اللہ اس کو ڈر ہوگا کہ میں نے ایک دن اپنے رحمان سے ملنا ہے، میں نے ایک دن اپنے اللہ سے ملنا ہے، جس کی ذات، جس کی صفات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو اس ذات سے، اس اللہ سے میں نے ملنا ہے۔ اس وقت جب یہ انسان کا خیال ہوگا کہ میں نے تھوڑا بھی میں لے لوں، کوئی بات نہیں، مجھے تھوڑا ملتا ہے لیکن میں قناعت کروں، میں اسی میں راضی ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتقو، یہ ہے تقوی، اللہ سے ڈر جاؤ یا اولی الالباب، اگر عقل رکھنے والے ہو۔ تو جو انسان عقل رکھتا ہے وہ اللہ سے ڈر کے یہ پھر حلال کی طرف جائے گا، حرام سے بچتا رہے گا۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ اللہ کہتے ہیں تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو فلاح کیا ہے؟ تفلحون کیا ہے؟ سکسیس ہے، یعنی وہ سکسیس جو ایک فلاح، تفلحون اور یہ فلاح جو ہے، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کسان۔ تو کسان دیکھیں کہ کتنی محنت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، پہلے وہ زمین کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں فرٹیلائزیشن ڈالتا ہے، پھر اس میں کیا کرتا ہے کہ پھر اس میں ویڈز نہ ہو جائے ان کو نکالتا ہے، کتنی محنت، پانی پہ پانی لگاتا ہے، کھاد پہ کھاد دیتا ہے، دوائیاں ڈالتا ہے کہیں بگز نہ آ جائے۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد پھر جا کے تو وہ ایک جو ہے وہ درخت بنتا ہے یا فوڈ پیدا ہوتا ہے جس کو وہ تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے بعد وہ اس کو توڑتا ہے یا اس فوڈ کو نکالتا ہے،
اور پھر دیکھیں کہ وہ بازار تک پہنچتا ہے، تو کتنی وہ محنت کرتا ہے جو فلاح ہے۔ تو اسی طرح سے حلال کمانے میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، حلال کمانے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، جو کہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالنے والا ہے، اور جنت لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں انسان کو کیا کچھ نوازتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، اصل گھر تو آخرت کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ یعنی ایسے ہی ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میرا اصلی باپ کون ہے، تو دیکھیں کہ اب یہ سوال کوئی کرنے والا ہے، تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے تو پھر تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم یہ سوال ایسے وقت میں پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو پھر تو اللہ بتا دیں گے کہ تم کون ہو اور کہاں سے تعلق رکھتے ہو، تو پھر وہ تمہیں برا لگے گا۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اب تک جو کچھ تم نے ایسا کیا، جو کچھ کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو گناہ ہو گئے، جو کچھ پیچھے آپ نے کر لیا، جو برائیاں ہو گئیں پتہ نہیں تھا، درگزر کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن معافی ضرور مانگنی ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی جب یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کتنے کوسچن پہ کوسچن کیے تھے، کتنے کوسچن کیے، کیسی گائے ہوگی، کیا رنگ ہوگا، کیا کس طرح سے وہ کھاتی پیتی ہوگی، کس طرح سے وہ اس کی لک ہوگی، کس طرح دکھتی ہوگی، سوال پہ سوال کیا، اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کفر کیا۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سوال جس کی ضرورت ہی نہ ہو، جس پہ ہم اپنی زندگی پہ عمل ہی نہ کر سکتے ہوں، تو ایسے سوال سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ جیسے وہمیات کو مان رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ خاص جانور بنائے ہیں جو اللہ کے لیے، یا قربانی خاص اللہ نے اپنے لیے بنائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ایسا کوئی جانور نہیں بنایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ دیکھیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہمیں وہی کافی ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو سیکھو، یا رسول کی باتوں کو سنو، حدیث کو سیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں تو رفع الیدین نہیں کروں گی، میں تو سجدہ اونچا نہیں کروں گی، عورت کی نماز میں تو فرق ہے، تو ہم میرے تو کہاں سے سیکھا آپ نے؟ تو کیا کہتی ہیں؟ میرے گھر والے ایسے پڑھتے آئے ہیں، میرے ماں باپ ایسے پڑھتے رہے ہیں، میرے باپ دادا ساری عمر ایسے پڑھا۔ آپ کون ہوتی ہیں یہ بتانے والی کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور تراویح کتنی پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں کہ یہ مسائل جو فقہی مسائل ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کیا ہمارے باپ دادا سے پتہ چلے گا؟ وہ بتائیں گے؟ نہیں، قرآن اور سنت سے پتہ چلے گا۔ وہ مسائل جو قرآن میں واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، بس اللہ نے اس کے اور بتا دیا اوقات کیا کیا ہیں، لیکن اس کے بعد نماز کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر وہاں سے ہم نہیں دیکھیں گے حدیث میں کیا ہے، تو پھر باپ دادا کو کی تقلید کریں گے، انہی کو فالو کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل پسند نہیں ہے جو باپ دادا کرتے آئے اور وہی آپ کہیں کہ ہم یہ باپ دادا کر رہے تھے میں بھی یہی کروں گی۔ خدا را دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، سنت کو سیکھیں۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، تو کفار کیا کہتے تھے؟ وہ بھی تو یہی بات کرتے تھے کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے؟
خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، یعنی خواہ آپ کے باپ دادا کچھ نہ پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، ان کو کچھ آتا نہ ہو یا انہوں نے کوئی کبھی سیکھا ہی نہ ہو، تو انہی کی بات مانو گے؟ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یعنی جب باپ دادا کی تقلید اب تب کریں گے جب باپ دادا کو ایک تو انہوں نے ان کو علم ہو، نالج ہو، قرآن سنت کا ان کو پتا ہو، تو پھر آپ ان کو فالو کریں۔ جب ان کو قرآن سنت کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے فالو کریں گے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں خبر بھی نہ ہو تو پھر بھی ان کی راہ پہ چلو گے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے، یہ ایسے ہے جیسے ہمیں یہ ساری آیات ہمارے لیے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کیوں میں تو مجھے نہیں پتا سنت کیا ہے، مجھے نہیں پتا حدیث میں کیا ہے، میں نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو دیکھ لیں کہ یہ ساری آیات ایک ایک آیت لگتا ہے جیسے ہمارے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، بس اپنا خیال کرو، باپ دادا کا نہیں کرو کہ باپ دادا نے ایسے کیا تو اب ہم بھی ایسے کریں گے، نہیں، اپنی فکر کرو۔ کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر وہ گمراہ تھے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ نے تمہارے نامہ اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، کسی اور سے نہیں، بڑوں سے نہیں، باپ دادا سے نہیں۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو تو پھر بڑوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اب یہ بھی ہے کہ اگر باپ دادا یعنی کوئی انہی کو فالو کرتا آیا، اب اس کے بعد جب قرآن اور سنت آ گئی، پتہ چل گیا، تو اس کو مانے، اس کو تسلیم کرے، اس پر عمل کرے۔ جو پیچھے ہو چکا وہ ہو چکا، گزر چکا۔ اللہ نے ہر بندے کے نامہ اعمال اسی کے بارے میں پوچھنے ہیں۔ ہاں جو پیرنٹس ہیں وہ جواب دہ ہوں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا تو کیوں نہیں سکھایا۔ تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ بچے قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ اللہ میرے ماں باپ نے مجھے نہیں سکھایا تھا۔ اگر آپ کی ڈیوٹی ہے آپ ان کو دین کی طرف لائیں۔ ہم اتنی ڈگریاں ان کو دلوا دیتے ہیں، پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں بچے، اتنا کچھ یونیورسٹیز اتنا کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دین کی کیا ڈگری، قرآن کی ڈگری حاصل کی؟ قرآن صرف سادہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں بہت کچھ کر لیا، بہت مار کا مار لیا ہمارے بچوں نے، الحمدللہ۔ کیا پڑھا ہے؟ جب رشتے کے لیے جائیں نا تو پوچھا جائے میرے بیٹے نے وہ پی ایچ ڈی کی ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ڈگری حاصل کی، اچھا آپ نے دین کی کیا؟ الحمدللہ ناظرہ پڑھا ہے، قاری صاحب سے وہ بھی پڑھا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اگر ناظرہ پڑھا ہے، لیکن کیا ترجمہ پڑھا، کیا تفسیر پڑھی، کیا ان کو آپ نے دینی مسائل بتائے، کیا ان کو اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں بتایا، کیا ان کو بتایا کہ آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ ڈاکٹر بنیں گے، آپ نے خدمت خلق بھی کرنی ہے، صرف پیسہ نہیں کمانا، خدمت خلق بھی کرنی ہے۔ اتنا کچھ پڑھ لیا، کیا آپ نے بتایا کہ حلال حرام کیا ہے؟ بزنس کروا رہے ہیں، کیا بتایا کہ حلال ذرائع کیا ہیں، کیسے آپ کمائیں گے، کیا کیا اللہ نے حکم دیا، کیا کیا کاروبار آپ کر سکتے ہیں؟ ساری چیزیں بتانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ بچے نہیں سنتے تو پھر ان پر گناہ ہوگا، لیکن قیامت والے دن پھر وہ گواہی نہیں دے سکیں گے کہ اللہ میرے ماں باپ نے تو مجھے بتایا کچھ نہیں تھا۔ تو سوچ لیں کہ کیا چاہیں گے آپ کے قیامت والے دن آپ بڑی تہجد گزار ہوں، نماز پڑھتی ہوں، ڈرنے والی ہو، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والی ہو، مومنہ ہو، لیکن قیامت والے دن آپ نے اپنے بچے کو کبھی کچھ نہیں کہا کہ اٹھ کے نماز پڑھ لو، سویا ہوا ہے کوئی بات نہیں، میں کیا کروں، نہیں پڑھتی، میں نے ایک دفعہ کہا تھا ٹھیک ہے، ہمارا حال یہی ہوتا ہے۔ لیکن اسکول کے لیے جب ہم نے اٹھانا ہوتا ہے تو یقین جانے کیسے کھینچ کے اٹھاتے ہیں، اٹھو نماز، اٹھو اسکول کے لیے، اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، پانی تک ڈالتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ بچے کو اسکول بھیجنا لیٹ نہ ہو جائے۔ تو کیا ہم نماز کے لیے بچوں کو کھینچتے ہیں؟ کیا نماز کے لیے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اٹھو نماز، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو کیا فائدہ ہے کہ جب قیامت والے دن آپ کا بچہ اٹھ کے گواہی دے گا، آپ کے خلاف دے گا، کتنا محبت پیار کرتے ہیں بچوں سے، جو مانگا بچوں کو دے دیا۔
جو مانگا بچوں نے ڈیمانڈ کی ابھی منہ میں ہوتی ہے اور آپ پہلے کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں. آج آپ کے 4 بچے ہیں اور 4 ہی ڈیفرنٹ کھانا کھاتے ہیں. کوئی فرائز کھا رہا ہے، کوئی چپس، کوئی کھا رہا ہے برگر کھا رہا ہے، کوئی ریپ کھا رہا ہے. تو کیا ہے، آپ سب کے لیے الگ الگ کھانے بنائیں گے؟ ٹائم نکالتے ہیں نا بچوں کے لیے، کیا دین کے لیے نکالا ہے؟ ان کو کبھی تبلیغ کی ہے، کبھی دین کی طرف لے کے آئے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، چلو نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہے، سختی کرنی ہے؟ نہیں کرتے. دنیا کے لیے ہم بڑی سختی کرتے ہیں، 11+ کے ایگزام آ رہے ہیں، تیاری کرو، ورنہ نمبر کم آئے تو باپ بھی پھر جوتا اتار لیتا ہے. نمبر کم آئے تو یہ ہو جائے گا، پاس نہ کیا، اچھے نمبر نہ آئے تو پھر یہ ہوگا. اچھے مارکس کے لیے ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں، ٹیوشن تک بھیجتے ہیں، فیسیں جتنی مرضی دینی پڑے ہم کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے کیا کیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مائیں بنائیں جو اپنے بچوں کو دین سکھانے والی ہوں. کل قیامت والے دن ہمارے بچے ہمارے خلاف اٹھ کے گواہی نہ دیں. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے، گھر میں ہے، جیسے کوئی فوت ہونے لگا ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ یہ اس کی موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں کہ 4 دن، ہفتہ، 2 ہفتے تک یہ آپ کے مہمان ہے. تو کیا ہے، اس وقت پھر وہ اس کو چاہیے جو مرنے والا ہے وصیت کرے. وصیت کرتے وقت 2 بندے وہاں پہ ایز اے وٹنس ہوں، شاہد ہوں، گواہی کے طور پہ ہوں کہ وہ جو وصیت کرے اس کو لکھ لے. یہی سیم کنڈیشن ہے سفر کی حالت میں. اگر کوئی ہے وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے، اچانک کیا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ہاسپٹل جا رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ، اگر وہ بول سکتا ہے، اگر وہ وصیت کر سکتا ہے تو اس کو لکھ لیں. تو غیر مسلموں میں ہی سے 2 گواہ لے لیے جائیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نان مسلم، آپ سفر کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، پھر بھی ان کی گواہی لے لیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے. یعنی وہ بندہ فوت ہو گیا، اب آپ کو ہو سکتا ہے اس کی گواہی کو پہ آپ یقین نہ کریں، تو پھر ان گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت دینے والے یا بیچنے والے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، مسجد میں جا کے وہ قسم اٹھائیں. اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا کے واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، یہ وہ بات کرے گا. یعنی جو گواہی دینے والا، جو وٹنس ہے، وہ کیا کہے گا کہ ہمارے چاہے اپنے ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو یا اپنا ذاتی فائدے کے لیے ہم گواہی یہ بات نہیں کر رہے، نہ ہم گواہی کو بیچنے والے ہیں اور نہ خدا کے واسطے اس کو چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے. تو اب کیا ہم کوئی فوت ہونے لگتا ہے گواہی بناتے ہیں؟ نہیں، کہاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لیے فساد، لڑائیوں سے بچنے کے لیے یہ سارے جو احکامات ہیں ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، یعنی گواہی کو انہوں نے کسی اور کو بیچ دیا ہے، جس کو فائدہ ہو رہا اس کو دے، کوئی کہے کہ اچھا بیٹے 4 بیٹے ہیں تو 1 بیٹا یا 2 بیٹے اپنی طرف ان کو لے لیں کہ ہمارے حق میں گواہی دو. تو پھر کیا ہے، پتہ چل جائے گناہ کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان دونوں میں سے کھڑے ہوں، جن کی حق تلفی ہوئی ہو، جن کی حق تلفی ہوئی ہو ان کی طرف سے 2 کھڑے ہوں گے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی ذاتی یہ ہم نے اپنے گواہی میں کوئی ذاتی نہیں کی، زیادتی نہیں کی. یعنی ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس میں زیادتی نہیں ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طرح سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے.
یعنی ایک طرف سے ان کو پھر شک ڈر بھی لگ جائے گا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو دوسری طرف سے 2 اور شاہد آ جائیں گے، 2 اور وٹنس آ جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے تو پھر ہماری گواہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر وہ سچی گواہی دیں گے۔ جس روز یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم، جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، دنیا میں گئے، لوگوں کے پاس گئے، تبلیغ کی، کیا جواب دیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ اسلام کی طرف جو دعوت تم نے دنیا میں دی تھی اس کا کیا بنا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنوں نے قرآن پڑھا، کتنوں نے آپ کی سنت کو فالو کیا، تو وہ کیا کہیں گے، اللہ بہترین شاہد ہے، اللہ بہترین گواہ ہے۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، یعنی جب تو جھولے میں تھا تب بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل میں نکالتا تھا، پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادر زاد اندھے کو کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، یعنی جو کوڑی والا ہوتا تھا، جو ایک لیپرڈ یعنی جو کوڑی کا مریض ہوتا، اس کو اللہ کے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، یعنی زندہ کرتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ سب دیکھیں کہ کتنی بڑی گواہی ہے جب اللہ تعالیٰ، جو یہ کرسچن جو ہیں ان کے لیے خاص طر یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے خلاف جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، خدا ہے، نعوذ باللہ، یا ان کے بیٹے ہیں، تو یہ آیت آپ ان کو پیش کر سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ آیہ نمبر سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 110 ہے کہ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے، وہ یاد کرو نعمت، ساری نعمتیں یاد کروائیں گے، کیا کیا نعمتیں دی تھی کہ تم کریڈل میں باتیں کرتے تھے، چھوٹی عمر میں کوئی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم نے تم نے بات کی، تمہیں میں نے حکمت اور تورات دی اور انجیل کی بھی تعلیم دی، اور پھر مٹی سے پتلا بناتے تھے، یعنی مٹی کا وہ پرندہ ہوتا اور پرندے میں پھر پھونکتے تھے اور وہ پھر زندہ پرندہ بن جاتا تھا، مٹی سے ہوتا تھا، وہ ریل میں نہیں ہوتا تھا، مٹی کو گوند کے وہ پتلا بنتا اور اس کو پھر پرندے کی شکل میں بنتا اور وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اور اسی طرح کوڑے زدہ جو بیماری ہے اس سے اللہ کے حکم سے تم پھونکتے اور وہ صحیح ہو جاتا، مردوں کو میرے حکم سے نکالتا اور وہ زندہ ہو جاتے۔ تو یہ نشانیاں دکھانے کے بعد پھر فرمایا جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ حواریاں یعنی جیسے وہ مددگار جو ہیلپر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو ان کی بات ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیلپرز تھے وہ کون تھے، جو مددگار تھے وہ کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ تو فرمایا کہ وہ بھی ایمان لائے، تب انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم کون ہیں، مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے، یعنی دسترخوان؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، نشانی مانگ رہے تھے کہ اب یہ بھی چاہیے ہمیں
کہ ایک دسترخوان آئے، کھانا لگا ہو اور ہم مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر، یعنی ایک کھانا کہہ لیں، دسترخوان، جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہمارے پہلے اور بعد والوں کے لیے عید کا دن ہو۔ یہ مائدہ، سورہ مائدہ، اسی سے اس کا نام مائدہ لیا گیا ہے، اسی آیت سے 114 سے، کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان یعنی فوڈ جو ہے وہ ہمیں دے، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دیں اور آپ بہترین رازق ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جب تم میں سے کفر کرے گا، جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسے سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ نازل کر دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی وارن کر دیا کہ آپ کی جو فرمائش ہے اس کو میں پورا کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی کفر کرے گا، کھانے کے بعد بھی انکار کرے گا کہ یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو جادو ہے، تو پھر کیا ہے، ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ دیکھ لیں ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کتنا کچھ کھاتے پیتے ہیں، کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کم ہی کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، تو وہ ضرور پڑھنی چاہیے، جیسا کہ ابھی افطاری کے بعد کی دعائیں ہیں، ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اسی طرح سے باقی جو ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو یہ ساری اس طرح سے جو کھانے کے بعد کی دعائیں ہیں یہ ضرور پڑھیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں۔ ایک تو وابلی ہوتا ہے، آپ زبان سے بھی ادا کریں جیسے دعائیں ہیں، اور ایک آپ اللہ کا شکر حقیقت میں جو آپ کا دل بھی ادا کر رہا ہو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا، یہ قیامت کی ساری بات قیامت کی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب ایک پوری ایک کہہ لیں کہ فلم چلا دیں گے کہ میں نے یہ کچھ کیا۔ اب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ یہ پھر پوچھیں گے کوسچن، تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، یعنی یہ میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ گواہ بنانا چاہ رہے ہوں گے، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ کون کہے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، لیکن مجھے اللہ کے دل کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں، تو یہ جواب دیں گے کہ اللہ مجھے نہیں پتا، آپ تو خوب جانتے دنیا میں نے جو کچھ کہا یا میں نے کیا، تو میری کیسے یہ مجال، میری کیسے ہمت کہ میں لوگوں کو کہوں کہ مجھے خدا مانو یا میری ماں کو۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، پھر میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، میرا بندہ بھی اور تمہارا رب بھی اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، یعنی میں جب تک ان کے پاس تھا تب تک میں تو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگراں تھے، آپ ان کے محافظ تھے، آپ ان کو واچ کر رہے تھے، اب تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن جواب دیں گے۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر آپ عذاب دیں ان کو، سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی آیت کو پڑھ کے روتے رہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ دیکھ لیں کتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو اللہ تیرے ہی بندے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو اللہ کے ساتھ صفت بیان کی ہے کہ تو عزیز ہے اور حکیم ہے، آپ غالب ہیں اور دانا ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب کون کامیاب ہوں گے؟ سچ بولنے والے، جو دنیا میں رہ کے سچ بولتے رہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، جنہوں نے سچ دینے والوں کا بھی ساتھ دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا باقی جو صحابہ ان کے بعد کی زندگی میں انہوں نے جو پڑھا قرآن میں، سنت میں، اس پر عمل کیا، اس کی تصدیق کی، لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ تو کون نہیں چاہے گا ایسی جنت لے؟ تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی فرمان اور اللہ کے فرمان کو پڑھنا ہوگا۔ رضی اللہ عنہم، تو اللہ قیامت والے دن کہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے۔ یہ ٹائٹل کن کو ملا ہے؟ صحابہ کو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے۔ ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی اصل سکسیس جو ہے، یہی ہے اصل کامیابی، یہی ہے کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت کو اس کو جنت سے نوازے، اس کا ریوارڈ کیا ہو؟ جنت ہو، اصل میں تو وہی کامیاب ہے۔ باقی یہ دنیاوی ڈگریاں، دنیاوی بزنس جو ہم سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، دنیا کے کام کاج کے لیے ہم کہیں ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، ہم تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے، روزہ رکھ لیا، اب کیا کریں، اتنا لمبا دن کیسے گزاریں، روزے میں ہیں، بھوک لگ جاتی ہے، اب کیا جی جناب سارا دن سو کے گزاریں، 12-1 بجے اٹھیں گے، 2 بجے اٹھیں گے سو کے، نماز کا ٹائم نماز پڑھ لیں گے پھر سو جائیں گے، سارا دن روزے کو بہلاتے رہیں گے، ہائے میرا روزہ، ہائے میرا روزہ، کیا کروں، روزہ رکھا ہے، فون کر لے کسی سے بات کر، کیا ہو رہا ہے، روزہ رکھا ہے، بولا ہی نہیں جا رہا، کیا کروں، قرآن پڑھ لیں، نہیں روزہ رکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو سارا دن نیند کی وجہ سے، نیند ہم روزے کو بہلاتے رہتے ہیں، سو جا سو جا سو جا، قرآن نہیں پڑھنا، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھنی، نماز پوری نہیں پڑھنی، اٹھ کے پڑھیں گے سستی کے ساتھ، تو پھر اللہ کا جو وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، جن لوگوں نے کامیاب وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی سستی کو چھوڑا، اپنی نیند کو قربان کیا، اللہ کے دین کی طرف آ گئے۔ آگے فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین اور آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اگر عقل والے سوچیں تو اللہ کے لیے بادشاہی، ہر زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ بادشاہ ہے، وہ کنگ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ آگے ہے سورہ الانعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ الانعام کا مطلب کیا ہے؟ چوپائے کیٹلز۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ، ایک تو مشرکین جو ہیں، جو شرک کے بارے میں آئے گا کہ شرک سے یہ پاک، اس کی پاکیزگی اور شرک کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ لوگ کس کس طرح سے شرک کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں آئے گا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، اللہ نے کیا کیا آپ پہ نعمتیں کی ہیں۔ اور یہ سورہ جو ہے مکی ہے،
پہلے جو صورتیں تھی مائدہ اور النساء اور اس سے پہلے سورہ بقرہ، یہ ساری صورتیں جو تھی وہ مدنی تھی. یہ اس کے بعد پہلی صورت ہے جو مکی سورہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد. تو دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کس سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب ہے. یہ سورہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے الحمدللہ سے، اللہ کی تعریف، پریز آف اللہ، اللہ کی تعریف. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. ایک ہی آیت میں 2 ٹاپک بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو آسمان اور زمینوں کا خالق ہے، جس نے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کی. وجعل الظلمات والنور، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے اندھیرا اور روشنی بنایا، رات اور دن پیدا کیے. پھر ساتھ دوسرا جو ٹائپ ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، جنہوں نے دعوت حق کو نہ مانا، انکار کیا، تو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرایا. شرک کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے شرک کیا. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ اپنی نعمتیں دلائیں گے یاد، ساتھ کفر کے بارے میں بتائیں گے کہ تم کیا کفر کرتے ہو. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اب دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. تو ہمارا اوریجن کیا ہے؟ ہمارا اوریجن اصل میں تو مٹی ہے، کہ مٹی سے پیدا کیے گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام ہمارے جو باپ ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے، تو اسی لیے مٹی کا ذکر آیا. ثم قضا اجلا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی. یعنی زندگی اللہ تعالیٰ نے، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب مرنا ہے، کیا کون سا وقت ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون سی گھڑی، کس گھڑی میں کس نے جانا ہے. اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جس کے طے شدہ ہے. یعنی دوسری مدت کیا ہے کہ قیامت کی گھڑی. اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ہے ایک خدا آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے. اور جو برائی یا بلائی تم کماتے ہو اسے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اسے منہ نہ موڑ لیا ہو. اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن انسان ہے منہ موڑ لیتا ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے. اس کے آنکھوں کے سامنے گزرتی ہیں نشانیاں، لیکن انسان جو ہے وہ عبرت نہیں حاصل کرتا. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلایا. اچھا، جس کی چیز کا اب تک وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دور دورہ رہا. یعنی زمانے میں جو لوگ قائم رہے ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اب یہ پہلی قومیں جو ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، لوط، دیکھیں کہ اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں کہ اتنے بڑے بڑے وہ پیلس اور بلاکس جنہوں نے کھڑے کر دیے، اتنے بڑے بڑے محل جنہوں نے تعمیر کیے، اور آج تک وہ محل وہاں موجود ہیں. کوئی چیز ان کو اکھاڑ نہیں سکی. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، جب اللہ نے ان کو تباہ کرنا چاہا تو کیسے بستیاں کی بستیاں الٹا دی. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اے پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے. یعنی ابھی تو قرآن کیسے نازل ہوا ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے. اگر کتاب بھی اتار دیتے نا،
اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے کہ آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے اور آسمان سے اوپر سے کتاب لے کے آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں دے رہا ہے. اگر لوگ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے اور اس کو ٹچ بھی کر لیتے تب بھی انہوں نے حق کا انکار کیا ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. آپ کو پتا ہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں تو کس لیے، یعنی جس بستی میں عذاب ہونا ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. اور اگر ہم فرشتوں کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے، یعنی اسی ڈاؤٹ میں وہ رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کون اترے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی ہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی اگر کوئی جوک کرتا ہے، جو قرآن کو جوک سمجھتا ہے، اس کو صرف ایک فن کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مذاق کرنے والے جو ہیں ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمانے میں جو لوگ کرتے تھے پہلے امتوں میں تو کیسے ان کو تباہ کیا. قل سیروا فی الارض، اگر پتہ نہیں چلتا تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے اے نبی سیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو. جو دیکھتے ہیں، جو سیر کرتے ہیں، جو مختلف ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، مصر، شام وغیرہ میں، وہاں پہ جو بستیاں تباہ ہوئی ان کو جو دیکھتے ہیں وہ دیکھیں. ثم انظروا، پھر دیکھیں اور جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے وہ دیکھ لیں. اور جو وہاں پہ جو وزٹ کر کے آئے ہیں، جو بستیاں جہاں تباہ ہوئی ہیں دیکھ کے آئے ہیں، تو وہ ان کے لیے عبرت ہونی چاہیے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہوا وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یعنی اللہ کا کام کیا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے کہ اللہ اگر تم نیکی کرو گے، اچھائی کرو گے تو اللہ نے رحمت یعنی رحیم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رحیم والا سلوک کریں گے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تمہیں ایسے دن میں قیامت والے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ ساری کیا نشانیاں نہیں ہے؟ دن کا آنا جانا، رات اندھیرا اور صبح کا روشنی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں. کہو مجھے تو یہی حکم دی گئی ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تائید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے. قیامت والے دن جو اللہ کے عذاب سے کہا جاتا ہے کہ جو سوال و جواب سے بچ گیا، جس سے کوئی کوسچن نہیں ہوگا، تو وہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہے. جس کا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھنے لگ پڑے کہ جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، جوانی دی تھی کیسے گزاری. اسی طرح سے اللہ پوچھیں گے کہ وقت دیا تھا کہاں ضائع کیا. کیا ہم یہ جواب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. تو جب ایک ایک چیز کا حساب ہونا شروع ہو گیا تو وہ سمجھے وہ بندہ برباد ہو گیا. اللہ ہمیں سوال و جواب سے بچائے. اللہ بغیر سوال و جواب سے ہمیں جنت میں داخلہ دے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ بھی ہر چیز پر قادر ہے. جو چیز اللہ نے دے دی جتنی قسمت میں تھی لے لے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس چیز کو یہ پہنچے سب کو خبردار کر دوں. کیا واقع تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ یعنی قیامت والے دن جو شریک ٹھہراتے ہیں، ابھی دنیا میں شرک کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کیا تم اس قابل ہو کہ قیامت والے دن تم شہادت دو، گواہی دو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی خدا ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، کہو خدا تو وہی ایک ہے، قل انما هو الہ واحد، وہ تو ایک خدا ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو، میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک نہیں آتا، یعنی بغیر ڈاؤٹ کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کتاب برحق ہے، نو ڈاؤٹ it's a true book, it's revealed by اللہ سبحانہ و تعالی، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ پہ الزام کیا لگانا؟ شرک کرنا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، بتاؤ اب وہ کہاں ہے؟ وہ قبریں، وہ فقیر، وہ ملنگ جن کو تم اپنا سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ دینے والے، یہ داتا بخش، یہ گنج بخش، یہ حجویری، یہ کیا، یہ جن کو آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، کہاں ہے؟ تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں گے، اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے، یعنی بوجھ ڈال دیا ان کے کانوں میں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پرینہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس چلے جائیں۔ کیا یہ ٹائم ملے گا؟ وقت ملے گا؟ نہیں۔ قیامت والے دن جب دوزخ کے کنارے پر ہوں گے، سوچیں کہ کوئی نہر کے کنارے ہو اور کہا جائے کہ اس میں دھکا دے رہے ہیں ابھی، تو پھر وہ کیا سوچے گا؟ کاش میں واپس ہو جاؤں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دوزخ کے کنارے کھڑا ہو، اور پھر یہ دعائیں کریں گے، کاش، حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے، یعنی جو پچھلی زندگی ہے اس کی طرف واپس بھیجا جائے، تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، پھر بھی وہی کریں گے۔ وہ تو وہی ہے، وہ تو ہے ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے، یعنی قیامت دنیا میں رہ کے کہتے تھے نا قیامت پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی، میں شور نہیں ہوں، آئے گی، پتہ نہیں میں اس وقت مجھے کیسے اللہ اٹھائے گا۔ تو اب اللہ پہ اس وقت پوچھے گا اب بتاؤ کہ یہ اب حقیقت میں دیکھ رہے ہو قیامت ہے؟
وہ کہے گا ہاں اچھا، تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو، جو تم نے دنیا میں رہ کے انکار کیا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، اب اس کے بدلے میں عذاب چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا، جنہوں نے دنیا میں رہ کے کہا کہ اللہ سے تو ملنا ہی نہیں ہے۔ جو دیکھیں کہ ہندو جو وہ جلا دیتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ تو کہا جاتا ہے جو اب انکار کرتے ہیں قیامت کا کہ قیامت نہیں آئے گی، راکھ ہو جائیں گے، ہمیں کون اکٹھا کرے گا۔ تو جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، کیسی کمی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے۔ ساتھ اللہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ایک کھیل اور تماشا ہے، چند دن کی زندگی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ صرف یہی کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، جی لو، انجوائے کرو، بس انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، نہیں، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاء کاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ خیر للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آخر میں صحیح جو گھر ہے، خیر جو بہتر گھر ہے وہ کون سا ہے؟ دار الاخرہ، آخرت کا۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، تو اس میں صرف اپنا جو زندگی ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں میں ضائع نہ کر دیں، کہ اپنے آپ کو صرف دنیا کے لیے ضائع نہ کر دیں کہ صرف پیسے کما لو، بھاگ دوڑ کر لو، ڈگریاں لے لو، اور بچوں کے لیے گھر بنا لو، بچوں کو پڑھا لو، صرف یہی کام، دین کا کوئی کام ہی نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے، صرف دنیا 4 دن کی ہے، آخری جو گھر ہے، جو بہترین گھر وہ آخرت کا ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے۔ جو یہ آپ کو باتیں کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی یا خود ہی یہ جادو ہے یا جھوٹا آپ کو قرار دیتے ہیں، آپ ان سے رنج نہ کریں۔ اگر آپ کو بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ کون ہے بڑی بتانے والی مسائل، آپ کون ہے بڑی پڑھنے ہمیں بتانے والی، تو تکلیف آپ کو رنج نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر، ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں، یعنی رسولوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو بلی کیا گیا، انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں سے ہی اٹھائے گا۔ اب دیکھیں کہ جو قرآن کی دعوت سنتا ہے، جو حق کی دعوت سنتا ہے، وہ زندہ کی طرح ہے کہ زندہ ہے اور سن رہے ہیں۔ لیکن ایک انسان زندہ ہے، قرآن کی دعوت نہیں سنتا، قرآن کی طرف نہیں آتا، نماز کی طرف نہیں آتا، تو وہ ایسے جیسے مردہ ہے۔ تو مردہ کو تو بس اللہ قیامت والے دن اٹھائے گا، قبروں سے اٹھائے گا، اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ جو قرآن کی دعوت کو نہیں سنتے، قرآن کو قبول نہیں کرتے، تو وہ مردہ کی طرح ہے۔ سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیں پچھلی آیت جو ہے آیت 35 میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا کام تو بتانا ہے، لیکن جو لوگ آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں، آپ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔
تو اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک جگہ پہ جمع کر لیتا. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا کہ سارے متقی ہی ہوتے, سارے بڑے پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے اور مومن ٹائپ ہوتے, ہر وقت تسبیح پکڑی ہے اور نماز پڑھے اور مصلے پہ بیٹھے. تو فرشتے تو کم نہیں تھے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کے پاس تو آلریڈی فرشتے موجود تھے, اللہ کی تسبیحات جو کر رہے تھے, اللہ کی ہر بات مانتے تھے, آمنا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے مان لیا. لیکن اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے, یہ دنیا آگے پڑھیں گے آپ کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو, یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ سارے پرندے اور جانور یہ سب تمہاری طرح ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, یعنی ہم نے ان کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کو بھی رزق مل رہا ہے, آپ کو بھی انسانوں کو بھی رزق مل رہا ہے. وہ بھی رات کو کھا کر سوتے ہیں, آپ بھی رات کو کھا کر سوتے ہیں. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے کہ آپ اصل میں جانوروں سے بدتر یا جانوروں کی طرح کیوں ہیں جب آپ قرآن کو نہیں مانیں گے, جب اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں سمجھیں گے, نہیں سنیں گے, تو پھر جانوروں کی طرح ہے. دیکھا جائے تو اگر ایک آپ گھر میں پالتو جانور پالتے ہیں, پیٹس رکھتے ہیں اپنے گھر میں, تو اب آپ نے اور اس میں کیا فرق ہے, اذان ہوتی ہے تو جو آپ یعنی مسلمان ہے, جو مومن ہے, اذان سن کے تو وہ نماز کی طرف آئیں گے, نماز کی تیاری کریں گے, نماز پڑھیں گے. تو وہ جو آپ نے گھر میں پیٹ رکھا ہے, کیا وہ نماز پڑھ سکے گا؟ کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں. سن تو وہ رہا ہے, کھاتا بھی ہے جیسے آپ کھاتے ہیں, لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا کیونکہ وہ ایک جانور ہے اور ہم انسان ہیں. اگر انسان بھی اذان کی آواز سن کے نماز نہیں پڑھے گا, الارم لگایا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھے گا, تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی اللہ تعالیٰ سمجھانے کی یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب تمہاری ہی طرح کی اقسام ہیں, انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے بدلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تمہیں بھی رزق مل رہا ہے, ان کو بھی مل رہا ہے. اب یہ سب قیامت کے دن اللہ کی طرف آئیں گے, مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں. اصل میں وہ بہرے گونگے نہیں ہے کہ وہ ڈیف ہیں اور وہ بلائنڈ ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے. اصل بات کیا ہے کہ وہ قرآن کی طرف نہیں آتے. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے, تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. جب آخری مصیبت, جب گھڑی آتی ہے, بہت زیادہ انسان پریشانی میں ہوتا ہے, اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ اگلی آیت جو آیا 41 ہے, بل ایاہ تدعون فیکشف, اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا. ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. یہ اصل میں آیت جو ہے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, اس وقت اکرمہ جو بھاگ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے بدلہ نہ لے, اس وقت وہ بھاگ گیا اور راستے میں کشتی پہ وہ جدہ کی طرف بھاگا اور کشتی پر سوار ہو کر تو حبش کی طرف جا رہا تھا, تھوپیا کی طرف. تو اس وقت پھر ہوا کیا کہ کشتی میں اچانک جو ہے وہ ڈگمگانا شروع ہو گئی, جیسے ایسے طوفان آتا ہے. تو سارے پھر جتنے مشرکین تھے پہلے بتوں کا نام لے رہے تھے, ہمارے بت فلاں فلاں فلاں, لیکن جیسے ہی کشتی میں ہچکولے پڑنا شروع ہوئے, ڈگمگانا شروع ہوئی کشتی, اس وقت پھر انہوں نے آخر کار اللہ کو پکارا کہ اللہ اب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. جب اس نے اکرمہ نے دیکھا کہ یہ کیا, کہ یہی بات, یہی تو اللہ, اب یہ اللہ کو پکار رہے ہیں, تو وہ جو نبی جو جس کے بارے میں سنا ہے وہ بھی تو ایک اللہ کو پکارتا ہے. اب دیکھیں کہ وہ اس کی جو دماغ کی بند کنڈیاں تھی, جن کو گرہ لگی ہوئی تھی, وہ اللہ نے کھولی, اور اس بات سے وہ مسلمان ہو گیا اور واپس آ گیا اور کلمہ قبول کیا. تو دیکھیں کہ جب مشکل میں انسان ہوتا ہے, جو سمجھنے والے ہیں وہ چھوٹی سی بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ہی آخر ایک ایسی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. تو ہم بھی اگر دیکھیں اپنے پہلے, جب ہمیں مشکل آتی ہے, جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, ہمارا کوئی پیشنٹ اپنا بیمار ہو تو کیا کرتے ہیں, پھر آخر کار
سب ڈاکٹر جواب دیں گے، پھر اللہ کی طرف جائے نماز پکڑیں گے، نماز پڑھیں گے اور پھر رو رو کے دعائیں کریں گے. تب ہماری دعائیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. ہم آہوزاریاں کرتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرنا ہے جو تو نے کرنا ہے نا، آخر تو نے کرنا ہے. تو کیوں نہیں ہم عام حالات میں بھی اللہ سے مانگے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. اگر سمجھ لیں کہ سختی میں بھی انسان کے دل سخت ہو جائیں، اللہ کی طرف نہ آئیں، تو پھر شیطان کا غلبہ اس انسان پر ہوتا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں دی گئی تھی بھلا دیا، ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ خیر سے مایوس تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ ڈھیل کس طرح سے دیتا ہے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ انسان کو خوشیاں دے کر، تو یہ نہ لوگ سوچیں گے فلاں کو تو اتنا خوش ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس بچے ہیں، اس کے پاس بہو ہیں، وہ بہت خوش ہے، خوشی میں رہ رہی ہے، نماز نہیں پڑھتی. یہ کیا اللہ کا کیسا انصاف ہے. دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ڈیل دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا کچھ کرنا ہے کر لو. یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم، کہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ پھر اپنی رسی جو ہے نا وہ کھینچ لیتے ہیں. فاذا هم مبلسون، تب وہ مایوس، خیر سے مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو امید نہیں ہوتی، کوئی ہوپ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور تعریف ہے والحمد للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.